السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس بابرکت اور خوبصورت محفل کا آغاز اس عظیم ہستی کے ذکر مبارک سے کرتے ہیں جن کا نام آئے تو دل ادب سے جھک جاتے ہیں، جن کا ذکر آئے تو زبان پر درود آ جاتا ہے، جن کی سیرت پڑھی جائے تو زندگی سنورنے لگتی ہے، اور جن کی محبت دل میں اتر جائے تو انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ پا لیتا ہے۔ وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ سے یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، آج کافر بھی ان سے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، آج کافر بھی ان سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال
پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ پہلی بات ذکر مصطفیٰ کی عظمت۔ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا۔ گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے اور مصطفیٰ کا ذکر اہم چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے۔ جس طرح کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں آ سکتا۔ کہ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ۔ خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان کی امتوں نے ان سے دلیل نبوت کے طور پر کوئی معجزہ مانگا۔ جناب صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اذن سے اپنی قوم کو پہاڑ یعنی پتھر میں سے اونٹنی نکالنے کا معجزہ دکھایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک عصا کا پھینکنا اور اس سے اژدہا بن جانا ہے۔ یہ اتنی بڑی دلیل نبوت تھی جس کا توڑ فرعون اور اس کی قوم کے پاس نہ تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو ان کی آنکھیں بینا ہو گئیں۔ برس کے آج کے جدید دور میں بھی برس کا علاج ممکن نہیں، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا رکھ دی۔ جس کے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے وہ لا علاج مرض درست ہو جاتا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے تو دلیل کے طور پر پہلے معجزہ پیش کیا اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو یہ من جانب اللہ ہے، یہ کمال مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اگر تم اس قابل ہو، اگر دکھا سکتے ہو تو اس قسم کی ایک دلیل پیش کرو۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیش کیا؟ غور سے سنیں بچے، بس یہی آج کی اس محفل کا سبق ہے۔ نبی علیہ السلام جبل ابو قبیس پر کھڑے ہوئے اور قوم کو مخاطب کر کے بلایا۔ سارے اکٹھے ہوئے، یا معاشر قریش، اے قریش والو میری بات سنو۔ سارے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضور پہاڑ کے اوپر، لوگ پہاڑ کے نیچے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کس چیز کو بنایا؟ آج مجھے اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ غور طلب ہے بات۔ حضور فرماتے کہ پیچھے مجھے نظر آ رہا ہے، تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ پہاڑ کے اس طرف ایک بڑا لشکر کھڑا ہے، میں کہوں تم سے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے بیک زبان کہا، ہم آپ کی بات کا بالکل یقین کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور کے اخلاق، حضور کی سچی زبان نبی علیہ السلام کا سب سے عظیم معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان نے جب یہ بات مان لی کہ حضور نے اس 40 سالہ ظاہری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، نبی علیہ السلام نے پہلے ان کے منہ سے گواہی لی کہ میں سچا ہوں۔ اگر تم میری اس بات پر یقین کر سکتے ہو تو پھر اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے برحق رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دیکھو کتنی بڑی دلیل۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ اب یہ شیطان کی شیطانیت ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اس مسلمان کے دل سے مسلمانی کیسے نکالنی ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمد محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روح
وہ کردار وہ اوصاف جو رسول اللہ علیہ السلام کے تھے اور ان مسلمانوں میں ہیں، اگر ان کو بدراہ کرنا ہے تو پھر ان سے محبت رسول کھینچ کر نکال دو، پھر نام کے کلمہ وہ مسلمان رہ جائیں گے، پھر ان سے کسی چیز کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیطان ہو یا کفر یا طاقتیں ہوں، وہ سارے آپ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ میں لاکھ خامیاں ہوں، لاکھ برائیاں ہوں، لیکن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری یہ گزارشات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنے مکرم ہیڈ ماسٹر صاحب عزت مآب جناب محمد یونس خان صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کے حوالے سے اپنا خطاب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ان تمام طلبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، بہترین تقریر پیش کی، نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اور قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مختصر وقت میں اس پروگرام کو آرگنائز کیا، طلبہ کو تیار کیا، شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ سر۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حقیقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں تو نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ اخروی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کا درس دیا، محنت کا درس دیا، اچھے اخلاق کا درس دیا۔ اگر ہم سوچیں، اگر ہم اپنی زندگیوں پر اور آپ طلبہ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو آج جس چیز کی سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے وہ اچھے اخلاق کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیا۔ عزیز طلبہ، آپ اپنا کردار بہترین بنائیں، محنت کریں، علم حاصل کریں، سچ بولیں، اپنے والدین کا احترام کریں، اساتذہ کرام کا احترام کریں، تو آپ اپنی تعلیمی کارکردگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو نہ صرف اس دنیا میں اپنی تعلیمی کیریئر میں کامیاب کرے بلکہ اپنے آخری دنیا میں بھی کامیاب کرے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کا اعتراف صرف مسلمان نہیں، اگر آپ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ عدالت دیکھ لیں تو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قانون ہے وہ پوری دنیا میں ابھی جو انصاف پسند ملک ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، تو وہاں پہ ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں محمد اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے وضع کیے اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے کیے ہیں ان کی روشنی میں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح کہ میں نے 9-10 کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر آپ میں آگے بڑھنے کی، میرا خیال ہے کہ 9 کلاس کا سبق تھا علامہ محمد اقبال، تو اس میں نے ان کو بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ اقبال ہمیں کیا چاہتا ہے۔ تو اس کا آخر میں ہم نے خلاصہ جو پڑھا ہے وہ خلاصہ یہ تھا کہ آپ میں جو ہے اخلاق جو ہے وہ پوری کسی بھی قوم کوئی بھی قوم ہے، اگر مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اگر ان کے اخلاق بہتر ہیں تو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر یہاں پہ
یہ آپ کا ادارہ ہے جہاں سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں نے آپ کو وہاں سے اسٹیج سے بلکہ موقع و مناسبت سے ہر جگہ آپ کو بتایا ہے کہ بچے اگر آپ کی زندگی میں آپ کہتے ہیں کہ میں ترقی کروں زندگی میں تو آپ نے اپنے اخلاق بہتر بنانے ہیں. اور اسی کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے کہ اخلاق اگر آپ کے نہیں ہے تو آپ کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کرنے کو تو بہت سی باتیں ہیں لیکن وقت جو ہے وہ بہت محدود ہے. تو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک سے اور اللہ کے توسط سے اور اللہ کی رحمت کرم سے دعا فرماتے ہیں. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. شوق و ذوق سے درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وارض به بیدک کل معلوم لک وعلی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر. اللهم امین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ولا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اللهم اغفر لحينا وميتنا شاهدنا غائبنا صغيرنا كبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احد منا فاحيا للاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان وفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد. یا رب کریم جو یہ محفل ہم نے سجائی ہے یا رب کریم یہ تیرے نبی تیرے محبوب کریم کے شان میں سجی ہے. یا اللہ یہ محفل جو ہے اپنے دربار عالیہ میں قبول منظور فرما. جن بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح ثنائی فرمائی اور تلاوت قرآن پاک سے تلاوت فرمائی گئی اور بعض بچوں نے تقاریر فرمائی, ہمارے محترم اور مکرم ہیڈ صاحب نے آپ کو بہت مختصر الفاظ میں جامع الفاظ کہے. یا اللہ یہ تمام تقاریر اپنے دربار میں قبول منظور فرما. یا اللہ ہمارے حال میں رحم فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. نبی علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب عطا فرما. آخرت میں عمل دیدار نصیب عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں نبی علیہ السلام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ بولے صلاۃ پر جب ہم گزرے تو یا اللہ نبی علیہ السلام اور اپنی نصرت شامل حل فرما. یا اللہ تو رحیم رحم فرما کریم کرم فرما. یا اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے یا اللہ جنت فردوس نصیب عطا فرما. یا اللہ نبی علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں جو تعلیم ہم فرما گئے اس اخلاق پر ان تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری حال پر رحم فرما. یا اللہ ہماری بخشش عطا فرما. ہمارے اسلاف میں جتنے لوگ نبی علیہ السلام کے طریقے پر اور مومن گزرے ہیں سب کی مغفرت عطا فرما. یا اللہ رحیم کریم یا اللہ تو بہت رحیم کریم ہے, ہماری بخشش عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. عزیز طلباء, سید محمد کمیل سے ملتمس ہوں وہ آئیں اور حاجی صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. جناب ہارون صاحب تشریف لائیں. انعام لینا تشریف. وہ آئیں اور سکندر شاہ صاحب سے اپنا انعام وصول کریں.